اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بہت ساری دلی دعائیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کا گرامر سیکھنے کے لیے ایک جگہ جمع ہونا قبول فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے وقت میں، صحت میں، جان و مال میں، آپ کے علم میں بہت سارا اضافہ فرما دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ گرامر کے ذریعے قرآن کو سمجھنے والا، غور و فکر، تفکر، تدبر کرنے والا بنائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے اور اسے ہم دوسروں تک بھی پہنچائیں، آمین اللہم آمین۔ ثلاثی مزید فیہ کے مزید ابواب پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارا لیسن نمبر 41 ہی ہے، اور الحمدللہ ہم نے 10 ابواب پڑھ لیے ہیں۔ آج ہم 11ویں اور 12ویں باب پر بات کریں گے۔ ہمارا 11واں باب ہے باب افعیال۔ باب افعیال، اس باب کے فعل ماضی میں 6 حروف ہوتے ہیں، جن میں سے 3 حروف اصلی ہوتے ہیں اور 3 حروف جو ہیں وہ زائد ہوتے ہیں، یعنی روٹ ورڈ کے ساتھ 3 حروف جو ہیں وہ زائد ہوں گے۔ اچھا، یہ جو زائد حروف ہے ان میں سے پہلا جو زائد حرف ہے وہ حمزۃ الوصل مکسورہ ہوتا ہے، بالکل شروع میں زیر والا حمزۃ الوصل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو زائد حرف ہے نا وہ واو ہے، یاد رکھیے گا یہ واو عین کلمہ کے بعد آتا ہے، فا کلمہ کے بعد عین ہوتا ہے نا، تو یہ عین کلمہ کے بعد آئے گا۔ اور تیسرا جو زائد حرف ہے وہ عین کلمہ ہوتا ہے، یعنی جو بھی عین کلمہ ہوگا نا وہی یہاں پر ریپیٹ ہو جائے گا، وہی یہاں پر دوبارہ آ جائے گا۔ وہ روٹ ورڈز آپ دیکھ لیجئے گا، جیسے ہماری جو مثال ہے اس میں میں ابھی بات کرتی ہوں، اس میں عین کلمہ شین ہے، ٹھیک ہے، خا شین نون ہم نے روٹ ورڈ لیا نا، تو خا تو فا کلمہ ہے، شین عین کلمہ ہے، نون لام کلمہ ہے، تو شین کلمہ جو ہے وہ دوبارہ آئے گا کہاں پر؟ یعنی زائد حرف جو واو ہے، دوسرا زائد حرف واو ہے نا جو عین کلمہ کے بعد آتا ہے، اس کے بعد جو تیسرا زائد حرف ہے وہ یہ شین ہوگا، کیونکہ یہاں روٹ ورڈ خا شین نون ہے اور شین عین کلمہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں دیکھ لیں اس کا مصدر ہے خا شین نون روٹ ورڈ کا اخ شی شانون، تو عین کلمہ شین تھا وہ یہاں پہ دوبارہ آ گیا، ٹھیک ہے، اخ شی شانون، یہ یا اصل میں واو ہے، روٹ ورڈ واو سمجھ لیں آپ، یہاں پہ زائد ہے یہ واو، کیونکہ یہ حرف علت میں سے ہے نا،
الف واو یا، تو یہ شکلیں بدلتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ مجھے امید ہے کلیئر ہوگی یہ بات کہ دوسرا زائد حرف واو ہے. پہلا تو بات ہوگی نا، حمزۃ الوصل مکسورہ ہے، دوسرا واو ہے، اور آئین کلمہ کے بعد آتا ہے، اور تیسرا زائد حرف آئین کلمہ ہوگا. یہاں شین ہے تو یہ شین دوبارہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، اور یہ کہاں آئے گا؟ یہ لام کلمہ سے پہلے آئے گا. یہاں لام کلمہ خا شین نون میں نون ہے نا، تو نون سے پہلے یہ آئے گا. آئیے دہرا لیتے ہیں. باب افعالن کی پہچان یہ ہے کہ اس باب کی یعنی علامت یہ ہے کہ اس کے بازی میں 6 حروف ہوتے ہیں، 3 اصلی ہوتے ہیں، 3 زائد ہوتے ہیں. بالکل شروع میں حمزۃ الوصل آتا ہے، چوتھی جگہ واو آتا ہے، اور دوسرا آئین کلمہ زائد ہوتا ہے. وہ کہاں آئے گا، اس پر بات ہو گئی ہے. پھر ہم نے ایک مثال بھی دیکھ لی تھی، اخشیشان. ٹھیک ہے، اخشیشانن یہ مصدر ہے. آئیے باب افعالن کے اصول دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ انہی اصول کی مدد سے ہم اس باب کے فعل ماضی اور فعل مضارع کے پہلے صیغے بنائیں گے. جی، اصول یہ ہے کہ فعل ماضی اور فعل مضارع دونوں میں فا کلمہ مجزوم ہوتا ہے. مثال بھی ساتھ ہی ہم لے لیتے ہیں تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے. ہم نے روٹ ورڈ لیا تھا خا شین نون. باب افعالن میں اس کا مصدر تو تھا اخشیشانن، اور فعل ماضی اس کا تھا اخشوشنا. ٹھیک ہے، یہاں فا کلمہ خا ہے نا، تو خا کیا ہے؟ مجزوم. اور مضارع ہوتا ہے یخشوشنو، یہاں بھی خا کلمہ مجزوم ہے. لہٰذا ہم پہلا اصول یہی یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ فعل ماضی اور فعل مضارع دونوں میں فا کلمہ مجزوم ہوتا ہے، جزم کے ساتھ ہوتا ہے. دونوں میں خا جو ہے وہ فا کلمہ ہے اور مجزوم ہے. دوسرا اصول یہ ہے کہ دونوں میں آئین کلمہ مفتوح ہوتا ہے. خا شین نون میں آئین کلمہ شین ہے، تو دونوں میں یہ زبر کے ساتھ ہونا چاہیے. دیکھ لیتے ہیں. فعل ماضی ہے اخشوشنا، شو میں جو شین مفتوح ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ آئین کلمہ ہے. اسی طرح اس کا باب افعالن کا روٹ ورڈ خا شین نون کا فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے یخشوشنو. یہاں بھی آپ دیکھیے آئین کلمہ جو کہ شین ہے وہ مفتوح ہے. یخشو، یہ شو میں جو شین ہے نا شروع میں، شو والا اس پر زبر ہے نا، یہ مفتوح ہے. لہٰذا دوسرا اصول کیا ہے کہ دونوں میں آئین کلمہ مفتوح ہوتا ہے. یہ بھی ہم نے مثال سے دیکھ لیا. اور دونوں میں زائد حرف واو مجزوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دوسرا زائد حرف واو ہے نا، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. فعل ماضی ہے اخشوشنا، واو پر جزم ہے، اور مضارع ہے یخشوشنو، یہاں بھی واو پر جزم ہے. ٹھیک ہے، تو کیا اصول بنا کہ دونوں میں یعنی اس باب کے فعل ماضی اور فعل مضارع کے جو پہلے صیغے ہیں، جو کہ اس باب کے فعل ماضی اور فعل مضارع کے اوزان بھی ہیں، ان میں جو زائد حرف واو ہے وہ مجزوم ہوتا ہے، جزم کے ساتھ ہوتا ہے. جی، ایک اصول یہ ہے کہ زائد آئین کلمہ فعل ماضی میں مفتوح ہوتا ہے. آئیے اس کو دیکھتے ہیں. آئین کلمہ یہاں پر شین تھا، تو زائد ہم نے کہا تھا نا جو آئین کلمہ ہوگا وہ دوبارہ سے زائد حرف کے طور پر بھی آئے گا. ٹھیک ہے، تو وہ شین دوبارہ آ رہا ہے. کہاں آ رہا ہے؟ پہلے والا شین نہیں، دوسرا شین ہے. یہ اخشوشنا، یہ فعل ماضی کا میں نے صیغہ پہلا بتایا. اخشو والا شین نہیں، شنا، اخشوشنا. دوسرا شین جو ہے وہ مفتوح ہے فعل ماضی میں. اور یہی زائد آئین کلمہ جو ہے یہ فعل مضارع میں مکسور ہوتا ہے، زیر کے ساتھ ہوتا ہے، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اس باب کا فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے یخشوشنو. تو پہلا شین نہیں، دوسرا شین زائد ہے نا، کیونکہ
آئین کلمہ کو ہم نے زائد کے طور پر دوبارہ لیا تھا، تو یہ مکسور ہے. یخ شو، پہلا شین نہیں لینا، دوسرا شین لینا ہے. یخ شو شینو، شی والا شین جو ہے، جو کہ آئین کلمہ ہے، زائد ہے، یہ مکسور ہے. اس کے بعد یہ بھی اصول ہے کہ فعل بازی میں لام کلمہ مفتوح ہوتا ہے. یہاں خا شین نون روٹ ورڈ میں جو نون ہے یہ لام کلمہ ہے. ہم نے کہا فعل ماضی میں مفتوح ہوتا ہے، دیکھ لیتے ہیں. باب افعی آلن میں فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے اخ شو شنا، تو یہ نا جو ہے لاسٹ میں یہ لام کلمہ ہے اور مفتوح ہے. جبکہ فعل مضارع میں لام کلمہ مضموم ہوتا ہے، وہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے. چلیں دوبارہ دیکھ بھی لیتے ہیں. اس کا فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے یخ شو شینو، تو نو جو ہے وہ لام کلمہ ہے اور مضموم ہے. ایک چیز اور نوٹ کر لیجئے، فعل بازی اور فعل مضارع میں چوتھی جگہ واو زائدہ آئے گا. باب افعی آلن میں فعل بازی اور فعل مضارع میں چوتھی جگہ جو واو زائدہ ہے نا وہ آئے گا، اور پانچویں جگہ آئین کلمہ زائدہ آئے گا. آئین کلمہ بطور زائد حرف کے بھی آئے گا نا، بات ہو چکی ہے، تو وہ کہاں آئے گا؟ پانچویں جگہ. امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. آئیے اب ہم باب افعی آلن کا فعل بازی کا پہلا صیغہ بناتے ہیں. اب ہمیشہ کی طرح ثلاثی مجرد کے فعل بازی کے پہلے صیغے فعلا سے باب افعی آلن کا فعل بازی کا جو پہلا صیغہ ہے وہ بنائیں گے. اس کے لیے فعلا پر باب افعی آلن کے فعل بازی کے اصول اپلائی کریں گے، جن پر ابھی ہم نے تفصیلاً بات کر لی ہے. سب سے پہلے ہم ثلاثی مجرد کے فعل بازی کے پہلے صیغے فعلا میں باب افعی آلن کے فعل بازی کے پہلے صیغے میں 3 زائد حروف داخل کریں گے. ان 3 زائد حروف پر وہی اعراب لگائیں گے جو بھی ہم نے باب افعی آلن کے اصول بتاتے ہوئے ڈسکس کیے تھے. لہٰذا یہ بن جائے گا اف او الا، اف او الا. چلیں جی بات کر لیتے ہیں یہ کس طرح بنا. ویسے تو سمجھ آ گئی ہوگی. دیکھیں ہم نے اس باب کے اصول کے مطابق فعلا کے شروع میں حمزۃ الوصل مکسورہ داخل کیا، ٹھیک ہے جی، اف بن گیا نا. اور فا کلمہ فعلا میں تو آپ دیکھیے مفتوح تھا نا، لیکن اس باب کے اصول کے مطابق ہم نے فا کلمہ کو مجزوم کیا، اف بن گیا. آئین کلمہ کو مفتوح کرنا تھا لیکن وہ پہلے ہی مفتوح ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بنا اف آ. ٹھیک ہے، چوتھی جگہ واو مجزوم ڈالا تو یہ بن گیا اف او. پانچویں جگہ ہم نے آئین کلمہ جو کہ زائد ہے اور مفتوح ہے وہ داخل کیا، تو یہ کیا بنا اف او آ. یہاں تک تو بن گیا نا. پھر آخر میں لام کلمہ کو ہم نے مفتوح نہیں کیا کیونکہ وہ پہلے سے مفتوح ہے. اس طرح یہ بن گیا اف او الا، اف او الا، اف او الا. اف او الا باب افعی آلن کا فعل بازی کا پہلا صیغہ بھی ہے اور اس باب کا فعل بازی کا وزن بھی ہے. اب ہم باب افعی آلن کا فعل مضارع کا پہلا صیغہ بنائیں گے جو کہ بہت ہی آسان ہے، کیونکہ ہم نے باب افعی آلن کے فعل مضارع کے پہلے صیغے کو بنانے کے اصول جو ہیں وہ جان لیے ہیں. لہٰذا ہم ثلاثی مجرد کے فعل مضارع کے پہلے صیغے یفعلوا پر باب افعی آلن کے فعل مضارع کے پہلے صیغے کے جو اصول ہیں وہ اپلائی کریں گے. یفعلوا پر پہلا اصول ہم نے یہ اپلائی کیا کہ ہم نے واو مجزوم زائدہ جو ہے اس کو داخل کیا، تو کیا بن گیا یفعلوا سے یفعو لو. ٹھیک ہے،
یفعلو پر اب ہم نے جو عین کلمہ زائدہ تھا اور مکسورہ تھا وہ داخل کیا، تو یہ بن گیا یفعلو. ٹھیک ہے، یفعلو پر ہم نے واو مجزوم زائدہ اور عین کلمہ مکسورہ زائدہ کو داخل کیا، تو یہ یفعلو سے بن جائے گا یفعلو. یفعلو جو ہے یہ باب افعال کا فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے اور اس باب کا فعل مضارع کا وزن بھی ہے. اب ہم باب افعال کی صرف صغیر بنائیں گے. اگر روٹ ورڈ ہے فا عین لام تو فعل ماضی ہوگا افعل، افعل، اور فعل مضارع ہوگا یفعل، یفعل. ابھی آپ نے خود یہ دونوں بنائے ہیں فعل ماضی اور فعل مضارع اس باب کے. اور اسم فاعل ہوگا مفعول، مفعول. فعل امر ہوگا افعل، افعل. اور مصدر ہے جو کہ اس باب کا نام ہے افعال، افعال. کچھ روٹ ورڈ دے رہی ہوں، آپ لکھ لیجئے، انشاءاللہ ابھی لاسٹ میں آپ اس کی صرف صغیر بنائیے گا. روٹ ورڈ ہے خا شین نون، خا شین نون. نیکسٹ ہے ہا دال با، ہا دال با. نیکسٹ میم لام ہا، میم لام ہا. نیکسٹ خا لام قاف، خا لام قاف. نیکسٹ خا را عین، خا را عین. نیکسٹ ہا لام واو، ہا لام واو. ہمارا 12واں باب ہے باب افعال. اس باب کے فعل ماضی میں بھی 6 حروف ہوتے ہیں، جن میں سے 3 حروف اصلی ہوتے ہیں، یعنی جنہیں آپ روٹ ورڈز کہتے ہیں، جبکہ 3 حروف زائد ہوتے ہیں. پہلا زائد حرف جو ہے وہ باب افعال کی طرح حمزۃ الوصل مکسورہ ہے جو کہ شروع میں آتا ہے. دوسرا زائد حرف واو ہوتا ہے جو کہ عین کلمہ کے بعد آتا ہے، اور تیسرا زائد حرف بھی واو ہی ہوتا ہے اور وہ بھی عین کلمہ کے بعد آتا ہے، یعنی عین کلمہ کے بعد واو مشدد کا اضافہ کیا جاتا ہے جو کہ مفتوح ہوتا ہے. آئیے باب افعال کے اصول دیکھ لیتے ہیں. باب افعال کے فعل ماضی کے پہلے صیغے کے شروع میں حمزۃ الوصل مکسورہ آتی ہے اور عین کلمہ کے بعد واو مشدد مفتوح آتی ہے، یعنی زبر کے ساتھ ہوگی فعل ماضی میں. جبکہ باب افعال کے فعل مضارع کے پہلے صیغے میں عین کلمہ کے بعد واو مشدد زائدہ آتی ہے، لیکن فعل مضارع میں یہ مفتوح نہیں بلکہ مکسورہ ہوتی ہے. اب ہم باب افعال کا فعل ماضی کا پہلا صیغہ بنائیں گے. ہمیشہ کی طرح ہم ثلاثی مجرد کے فعل ماضی کے پہلے صیغے فعل پر باب افعال کے فعل ماضی بنانے کے جو اصول ہیں نا وہ اپلائی کریں گے. سب سے پہلے فعل کے شروع میں حمزۃ الوصل مکسورہ زائدہ داخل کریں گے تو یہ فعل سے بن جائے گا افعال. اب ہم فا کلمہ کو مجزوم کریں گے اور عین کلمہ کے بعد واو مشدد مفتوح داخل کریں گے تو یہ افعال سے افعول بن جائے گا، افعول.
اف اولا باب اف ایوالن کا فعل بازی کا پہلا صیغہ بھی ہے اور اس باب کا فعل بازی کا وزن بھی ہے. اف اولا، اف اولا. باب اف ایوالن کا فعل مضارع کا پہلا صیغہ بنانے کے لیے ہم ثلاثی مجرد کے فعل مضارع کے پہلے صیغے یفعلو پر باب اف ایوالن کے فعل مضارع کے پہلے صیغے کے جو اصول ہیں وہ اپلائی کریں گے. سب سے پہلے یفعلو کے عین کلمہ کے بعد واو مشدد مکسورہ زائدہ داخل کریں گے. یفعلو، یفعلو میں جو عین کلمہ ہے نا اس کے بعد واو مشدد مکسورہ داخل ہوگا تو یہ بن جائے گا یفعولو، یفعولو. یفعولو باب اف ایوالن کا فعل مضارع کا پہلا صیغہ بھی ہے اور اس باب کا فعل مضارع کا وزن بھی ہے. اب ہم باب اف ایوالن کی صرف صغیر بنائیں گے. روٹ ورڈ ہے فا عین لام. فعل بازی اور فعل مضارع بھی ہم نے بنائے ہیں. آئیے دیکھ لیتے ہیں. فعل بازی ہے اف اولا، اف اولا. فعل مضارع ہے یفعولو، یفعولو. اسم فاعل ہے مفعول، مفعول. فعل امر ہے افعول، افعول. اور مصدر ہے افعوال، افعوال. اب آپ نے صرف صغیر بنانی ہوگی. روٹ ورڈز ہیں، نوٹ کر لیجئے. جیم لام ذال، عین لام تا، خا را تا، خا لام تا.